میری شادی کا دوسرا دن تھا۔ مجھے علیمالدین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ ابا نے میرا رشتہ پکا کیا تھا اور یہ شادی بھی صرف اور صرف میرے بابا کا اکیلے کا فیصلہ تھا۔ میری اماں نہیں چاہتی تھیں کہ میں علیمالدین کی دلہن بنوں، مگر ابا نے علیمالدین کی اتنی تعریفیں کی کہ ہمارے خاندان کا ہر فرد علیمالدین کا گرویدہ ہو گیا۔ علیمالدین نے بتایا تھا کہ وہ ایک پیش امام ہیں، مسجد میں امامت کرواتے ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں۔ یہی چیز میرے بابا کو اچھی لگتی تھی، پر آج میں صبح اٹھی تو علیمالدین سو رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پیش امام ہو کر وہ ساری رات کیسے سو سکتے ہیں، جبکہ امام کو چاہیے وہ صبح سویرے جا کر مسجد میں اذان دے اور اپنے فرض کی ادائیگی کرے، مگر علیمالدین نماز کے پابند نہیں نکلے۔ صبح وہ کافی دیر سے اٹھے تو میں نے شکوہ کر ڈالا، علیمالدین آپ نے آج نماز نہیں ادا کی، بری بات ہے، تم میری ماں مت بنو۔ علیمالدین نے انتہائی منہ پھٹ لہجے میں کہا تو میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ شادی کے پہلے ہی دن ہماری لڑائی ہو گئی۔ میں علیمالدین سے اس بات پر خفا تھی، جبکہ وہ اس چیز پر غصہ کر رہے تھے کہ میں ان سے پوچھنے والی ہوتی کون ہوں۔ خیر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ ظہر کی نماز پڑھنے وہ مسجد چلے گئے۔ مجھے خوشی ہوئی اور افسوس بھی کہ میں نے خواہ علیمالدین پر شک کیا۔ اب وہ تقریباً سبھی نمازیں مسجد میں پڑھتے۔ رات کو وہ آتے تو تھکے ہارے ہوتے، کہتے کہ مسجد میں محفل ہوتی ہے، میں بہت تھک جاتا ہوں۔ میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ میرا شوہر اتنی بڑی ذمہ داری جو چلا رہا تھا، میں کیسے اسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ اگلے دن کی بات ہے، علیمالدین کچھ پریشان سے گھر آئے۔ میرے کہنے پر بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ساری رات جاگتے رہے۔ سوتے ہوئے بار بار میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتی علیمالدین کسی گہری سوچ میں گم ہیں۔ میں ان کی پریشانی میں ان کا غم ہلکا کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ پھر میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن تک وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ گھر آئے تو خوش سے تھے، کہنے لگے آج میں اپنی بیوی کو حلوہ بنا کر کھلاتا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں گاجر بھی تھیں، 1 کلو تازہ گاجر کے ساتھ وہ گھی اور چینی بھی لائے تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کھانا بہت سادہ پکتا تھا، مگر علیمالدین آج کسی خاص اہتمام کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد خود ہی کچن میں چلے گئے، گاجر کا حلوہ بنایا اور مجھے بھی پیالہ بھر کر دیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میرا شوہر روایتی مردوں جیسا نہیں، دل میں سوچا۔ پھر وہ کہنے لگے ذرا دروازہ بند کر لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ آج مسجد میں ایک محفل ہے، وہاں پر مجھے حاضری بھی دینا ہے اور کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کرنی ہے۔ ان کے جانے سے میں اداس ہو گئی، لیکن میں جانتی تھی میرا شوہر بہت محنتی ہے، وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو شدید ڈر محسوس ہوا۔ چھت پر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی، اچھے سے اٹھ کر کمرے کی کنڈی چیک کی، مگر پھر تسلی نہیں ہوئی تو دروازہ کھول کر سبھی باہر کے دروازوں کو دیکھا۔ دروازے اچھی طرح بند تھے۔ میں نے اپنے کمرے کو بھی کنڈی لگا دی اور دوبارہ آ کر کمرے میں سو گئی، مگر چھت پر وہ آوازیں بددستور آ رہی تھیں۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ سوچ رہی تھی کہ علیمالدین نہ ہی جاتے تو اچھا تھا۔ اگلے دن وہ تقریباً صبح 10 بجے گھر آئے تو میں نے انہیں شکوہ کیا، علیمالدین آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، آپ خدا کے لیے رات کو مت جایا کریں، مجھے لگتا ہے رات کے وقت کوئی ہماری چھت پر کود آتا ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں کیا؟ علیمالدین نے مجھے ڈانٹا، آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو، جان اور مال کی حفاظت خود ہی ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، مگر روزانہ یہی تماشا ہونے لگا۔ ایک دن میں نے سوچا دن کے وقت جا کر چھت پر دیکھوں تو صحیح کہ آخر ہماری چھت پر ہوتا کیا ہے، پتہ تو چلے۔ میں خاردار تانے لگانے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں چھت پر گئی۔ آج شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر کا چھت دیکھ رہی تھی۔ چھت کے ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا تھا، باقی چھت کھلا اور صاف ستھرا تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ چھت پر بے شمار چھوٹے چھوٹے پیالے پڑے تھے۔ ان کاغذی برتنوں میں ہلکی ہلکی کھیر کی تہ بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا تو میں سمجھ گئی
کہ یہ برتن کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تقریباً 4-5 کے قریب یہ برتن تھے، جن میں کسی کے اندر گاجر کے حلوے کے باقیات تو کسی میں دودھ کی تہ جمی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے لگا کہ یہ بالکل وہی کھیر اور حلوہ ہے جو ہمارے اپنے گھر میں بنتا ہے۔ حلوہ تو ہو بہو وہی تھا، بالکل ویسا ہی رنگ اور ویسی ہی خوشبو، مگر میں نے شک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا شاید دوسری چھت سے بچوں نے اس طرف کو خالی برتن پھینک دیے ہوں گے۔ میں نے صاف صفائی کر دی اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے اگلے دن علیم الدین کو گاؤں میں کسی کام سے جانا تھا۔ علیم الدین کے جانے کے بعد میں بہت ڈر رہی تھی۔ سوچا آج نہ جانے میرا وقت کیسے کٹے گا، مگر شام ہوتے ہی میں پرسکون نیند سو گئی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی۔ آج کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی رات کو مجھے نہیں ہوئی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ کام کاج ختم کرنے کے بعد چھت پر گئی تو دیکھا آج وہاں وہ برتن نہیں پڑے تھے، نہ پہلے جیسا گھاس پھوس وہاں موجود تھا۔ مگر ایسا 1-2 دن ہی ہوا۔ جیسے ہی علیم الدین گاؤں سے واپس آئے، اگلی ہی رات کو پھر وہی شور اور وہی آوازیں آنے لگیں۔ صبح علیم الدین کے سونے کے بعد میں نے اوپر چھت پر جا کر دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہاں پر ہمارے گھر کے یعنی ہمارے کچن کے برتن بھی پڑے تھے اور حلوے والی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں بھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ علیم الدین آخر مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ میں نے سوچا۔ میں ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے جاگنے پر میں نے گاجر والے حلوے کے برتن انہیں دکھائے تو ہنس کر کہنے لگے، تم خواہ مجھ پر شک کرتی ہو۔ میں نے تو تمہاری مدد کے لیے سارے برتن چھت پر رکھے تاکہ انہیں دھوپ لگوا لو۔ جانتی ہو نا، پچھلے دنوں چچا منیر ہمارے گھر آئے تھے۔ ان کو ٹی بی ہے۔ ان کی ٹی بی کی تشخیص کل پرسوں ہی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ کہیں ہمیں بھی ایسی بیماری نہ لگ جائے، اس لیے کچھ برتن چھت پر رکھ دیے ہیں۔ باقی بھی تم آج میرے ساتھ مل کر چھت پر رکھوا دو۔ بستر وغیرہ بھی چھت پر ڈال دیتے ہیں، دھوپ لگے گی تو سارے جراثیم مر جائیں گے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کھانا بنوا کر ضائع کرتے ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس صبح ہم دونوں نے مل کر چھت کے اوپر بستر وغیرہ پھیلا کر رکھ دیے۔ میرے شوہر علیم الدین صفائی کے بہت پابند تھے اور صفائی پسند بھی تھے، اسی لیے میں گھر کی نفاست کا خاص خیال رکھتی۔ شام ہوئی تو وہ سب بستر وغیرہ اتار کر کمروں میں رکھ دیے، کچھ صندوق میں بند کر دیے۔ اسی شام جب میں چھت پر کھڑی تھی تو میری سامنے والی چھت پر کھڑی ایک عورت سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت علیم الدین گھر پر نہیں تھے۔ میں اپنے بستر وغیرہ واپس لینے چھت پر گئی تھی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے رازداری کے انداز میں بتانے لگی، سنو بہن، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اگر تم ناراض نہ ہو تو کہوں گی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی۔ تب وہ کہنے لگی، تمہاری چھت پر ہر روز تمہارا شوہر 2-3 لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں، عورتیں ہیں یا مرد، میں اس بارے میں نہیں جانتی، مگر ان کی آوازیں باریک اور سریلی ہوتی ہیں۔ یہ باریک آواز میں کچھ گنگناتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ تو میں نہیں جانتی، مگر رات کو میں نے 3-4 بار خود تمہارے شوہر کو چھت پر دیکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بہت سیوا کرتا ہے۔ نہ جانے یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ پوری رات جاگتا ہے۔ نہ جانے تم کہاں ہوتی ہو، اپنے شوہر پر نظر رکھا کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کاموں میں پڑنے کے بعد مشکلات تمہارے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ عورت کی بات میں جانتی تھی کہ وہ یوں ہی بے پرکی اڑا رہی ہے، مگر بات کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ میں نے بھی دل میں تہیہ کر لیا کہ اپنے شوہر پر نظر رکھوں گی، مگر انہیں شک نہیں ہونے دوں گی۔ اب میں علیم الدین کی نگرانی کرنے لگی، مگر وہ بھی کچھ محتاط سے ہو گئے تھے۔ رات کو انہوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ مجھ سے بات بات پر اظہار محبت کرتے اور کہتے کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، کچھ بھی ہو جائے تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر کافی پریشان ہوتی کہ وہ آج کل مجھ سے ایسی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں، حالانکہ میں نے کبھی بھی ان سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، نہ ہی گھر سے جانے کی کوئی دھمکی دی تھی۔ میں تو خوشی خوشی ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔
अलीमुद्दीन के इस मोहब्बत भरे रवैये की वजह से हम दोनों में मोहब्बत बढ़ने लगी। मैंने उन पर शक करना छोड़ दिया। वो भी रातों को घर पर ही रहने लगे। अब सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मेरे सोने के थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे अलीमुद्दीन कमरे से बाहर जा रहे हों। मैंने सोचा मुझे शक नहीं करना चाहिए, सो मैं अपनी जगह पर खामोश लेटी रही। मगर काफ़ी देर के बाद भी जब वो कमरे में न आए तो मैंने उठकर बाहर देखा। वो कहीं नज़र न आ रहे थे। मुझे अचानक ख्याल आया कि छत पर जाकर देखूं। वैसे तो छत पर जाने की मेरी हिम्मत न होती थी कि रात का अंधेरा बहुत खौफनाक होता, लेकिन जैसे ही छत चढ़कर ऊपर जाने लगी तो वही आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी जो आज से 1 हफ्ता पहले मैंने रात को सोते हुए सुनी थी। मुझे डर के मारे पसीना आ गया। वापस पलटने से पहले एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अलीमुद्दीन मुझे 2 नौजवानों के दरमियान बैठे नजर आए। उनके आसपास छोटे छोटे लड़के बैठे थे जिनकी उम्रें 16 से 20 साल के दरमियान होंगी। अलीमुद्दीन उनके दरमियान बैठे अपने सर को दाएं से बाएं जानिब घुमाते तो मुझे किसी दीवाने से मालूम होते। मैंने सोचा इस वक्त उनके दोस्तों के सामने जाना मुनासिब बात नहीं। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई, मगर मुझे कुछ भी समझ न आ रहा था कि आखिर मेरे शौहर को ये नफसियाती आर्जा कब से है। मैंने किसी को भी बताने से पहले अपने बाबा से बात करने का सोचा। उन्हें फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। बाबा कहने लगे, इस वक्त तुम फ़ोन पर मुझसे बात ना करो, ऐसा ना हो कि उसे खबर हो जाए। कल तुम मैके आओ, हम मिलकर इसका हल निकालते हैं। अगले दिन मैंने अलीमुद्दीन से कहा कि आप मुझे मैके छोड़ आइए, मेरे वालिद साहिब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। अलीमुद्दीन खुशी खुशी मुझे मैके छोड़कर आ गए। वालिद साहिब को मैंने तफसील में अली बात से आगाह किया। तब वो सर पकड़कर बैठ गए। बोले, काश के मैं इस लड़के के बारे में पहले तहकीक कर लेता। मुझे 1-2 और लोगों ने भी अलीमुद्दीन के बारे में मशकूक मालूमात बताई हैं, मगर अब क्या करूं बेटी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई है मुझसे। आज चलकर ही मैं देखूंगा कि अलीमुद्दीन आखिर ऐसा क्यों करता है। शाम होने से पहले ही मैंने अलीमुद्दीन को कॉल की और कहा आकर मुझे ले जाएं। मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। बाबा की तबीयत अब ठीक है, मुझे अपने घर नहीं रुकना। अलीमुद्दीन मेरी बात पर ज़्यादा खुश नहीं हुए। आकर मुझे मैके से ले गए। घर जाकर मैंने उनसे कोई ख़ास बात नहीं की। मेरा रवैया उनके साथ पहले जैसा ही रहा। मेरे प्लान के मुताबिक वालिद साहिब ने शाम के 7-8 बजे हमारे घर आना था, मगर अलीमुद्दीन आज कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लग रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था वो नहीं चाहते थे कि मैं ज़्यादा देर तक जागूं। मैंने भी बाबा को फ़ोन करके थोड़ा लेट आने का कहा और ख़ुद भी सो गई। मैंने अलीमुद्दीन के कमरे से बाहर जाने के बाद अब्बा जान को फ़ोन किया। उन्हें कहा कि अब आप घर आ जाएं, अलीमुद्दीन छत पर चले गए हैं। बाबा जान मेरे फ़ोन के ही मुंतज़िर थे। थोड़ी देर के बाद वो हमारे घर के सामने खड़े थे। मैंने उन्हें दरवाज़ा खोलकर अंदर बुला लिया। इन्होंने अलीमुद्दीन के बारे में मुझसे और भी पूछगछ की और फिर दबे कदमों छत पर चले गए। उनके जाने के बाद मैं भी उनके पीछे पीछे गई। छत से तेज़ आवाज़ें आ रही थीं। वालिद साहिब भी ऊंची आवाज़ में अलीमुद्दीन से पूछताछ कर रहे थे और अलीमुद्दीन अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। फिर वालिद गुस्से में बिफरे हुए मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, इस खबीस के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ घर चलो, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें ले जाऊंगा। मगर घर जाने से मना कर दिया। मैं बहुत मजबूर थी कि अपने बाप का हुक्म मानूं या अपने शौहर का, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तब वालिद साहिब गुस्से में बिफरे घर से निकल गए। उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोती। वो जान गए थे कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, मगर अब अलीमुद्दीन के गुस्से का शिकार भी मैं हुई थी। उनके जाने के बाद अलीमुद्दीन मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे, तुम नहीं अपने बाप को घर बुलाया है, तुम नहीं चाहती कि मैं कोई काम करूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी चालाकी करने की कोशिश की है। अलीमुद्दीन की बातों ने मुझे आत्ममुहा करके रख दिया। मैंने सोचा मैं वालिद के घर ही चली जाऊं। कम से कम इस शख्स के ताने सुनने से तो बेहतर है कि अपने बाप की डांट सह लूं। मैं बाबा के घर चली गई।
वो भी मुझे देखकर रो पड़े। मैंने कहा, बाबा आप कुछ तो बताइए, अलीमुद्दीन ने आखिर ऐसा क्या किया कि आपने मुझे घर जाने को कहा था? उस वक्त मैं नहीं आ सकती थी। अलीमुद्दीन गुस्से में थे। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई गलत बात होगी तो मैं अलीमुद्दीन का साथ नहीं दूंगी। वो आप ही की पसंद है, मैं तो बस सब्र से काम ले रही थी। तब बाबा ने मुझे अलीमुद्दीन के बारे में तफसील से बताया। बेटी, तुम्हारी शादी करने के बाद अलीमुद्दीन पर मैं बहुत एतमाद करता था, मुझे उस पर फख्र था, मगर मैंने उसके बारे में उसके मोहल्लेदारों से ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। मैं समझता था कि उसकी शख्सियत ही उसका आईनादार है, इसीलिए मैंने उस पर यकीन किया। मगर एक हफ्ते बाद ही मुझे इस सच का पता चल गया था कि अलीमुद्दीन मस्जिद में पेश इमाम नहीं है, बल्कि वो तो एक पीर का चेला है, उसके काम करता है और उसी के मुरीदों के दिए हुए हदिये पर उसका घर चलता है। ये बात बहुत अफसोसनाक थी। मैंने सोचा कि मैं अलीमुद्दीन को कोई अच्छा कारोबार सेट कर दूंगा ताकि वो अपना घर एक हलाल और सही तरीके से चला सके। मगर अलीमुद्दीन ने उससे पहले ही एक गिरी हुई और नीच हरकत की। उसने पीर से बगावत करके अपना आस्थाना खोलने के लिए उसके सभी लड़कों को वरगलाया और फिर उनसे कहा कि मैं तुम लोगों को खाना पीना रिहाइश सभी का बंदोबस्त कर दूंगा, तुम्हें ख़ास अमल भी बताऊंगा। अलीमुद्दीन तो खुद अनपढ़ है, वो कोई अमल वगैरह नहीं जानता, ये सब बेकार की बातें हैं। वो उन लड़कों को भी वरगला रहा है और साथ ही अपनी और मेरी शोहरत भी खराब कर रहा है। बाबा जान की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अलीमुद्दीन एक पीर के यहाँ जाते थे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। आजकल के ढोंगी फकीरों और पीरों से मुझे वैसे भी नफरत थी, मगर अलीमुद्दीन के इस रवैये ने मुझे बहुत तकलीफ दी। फिर मैंने बाबा और अलीमुद्दीन के दरमियान सुलह करवाने की भरपूर कोशिश की। अलीमुद्दीन पीरी फकीरी का धंधा छोड़ने पर राजी नहीं थे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया और वालिद को भी कायल किया कि वो उन्हें कारोबार सेट कर दें। वालिद ने एक कारोबार शुरू करके अलीमुद्दीन के हाथ दे दिया। खुदा ने बरकत दी। मैंने भी अलीमुद्दीन की हौसला अफजाई की, उनको पिछली बातों का कोई भी ताना ना दिया। आज हालत ये है कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि 4-4 मेहमान रोज़ाना खाते हैं। हमारे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता और हम मियाँ बीवी अपनी आसूदा ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। मेरे शौहर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम ना होती तो मैं यूं ही बेहरा रवैये का शिकार हो जाता और मेरे हाथ कुछ भी ना आता। अलीमुद्दीन की ये बात सुनकर मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे शौहर के दिल में मेरी सच्ची मोहब्बत डाल दी।